الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اسی حج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خلافت آپ نے 12 سال خلافت فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں تو سارے صحابہ فضیلت والے ہیں، عشرہ مبشرہ، اور حضرت عثمان غنی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور 2 بار رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ان سب سے اچھا وعدہ کیا ہے اور بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے تمام صحابہ کرام سے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کمزور بات کرنا گمراہی ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے، اور ہر صحابی کی فضیلت جدا جدا ہے، مگر عرس مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم اس پر انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بات کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان میں حضرت رقیہ جو ہیں، ان کا پہلے نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل پیغام لے کر کے آئے تھے، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا گیا۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جس کے بارے میں غزوہ بدر کے دوران جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ما یبکی کا، اے عثمان تم کیوں روتے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل بامر اللہ عز وجل ان ازوجک اختہا، حضرت جبریل ہیں جو امر الہی لے کر آئے ہیں، اور امر الہی یہ ہے کہ میں رقیہ کی جو بہن ہے ام کلثوم، اس سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ تو ام کلثوم کا جب نکاح ہوا تھا تو یہ اللہ کے امر سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تھے۔ تو یوں یک کے بعد دیگرے آپ کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ نور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 شہزادیاں میری ان کے نکاح میں ہیں، تو یہ ذو النور ہیں، اور جنت میں ان کا نام ذو النورین ہوگا۔ اور اسی طرح جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا، اس کے بعد تو آپ کے کوئی شہزادی بچی نہیں تھی، پھر ان کے وصال پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان عندی 100 بنات تموت واحدۃ بعد واحدۃ زوجتک اخرى، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا، اور وہ یک کے بعد دیگرے وفات کر جاتی، تو میں ان 100 میں سے ہر ایک کا نکاح عثمان سے کرتا۔ یعنی آپ کو عثمان اتنا پسند تھے۔ تو حضرت عثمان باحیا کامل الحیاء والایقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں آپ کے بھانجے بھی ہیں، حضور کے بھانجے، جیسے ہمارے یہاں نا دور دور کے رشتے ہوتے ہیں، ماما بھڑنجا، یہ وہ، اسی رشتے میں۔ کیوں
کہ آپ کی جو نانی ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے، وہ نانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان کی سگی نانی حضور کی سگی پھوپھی ہیں، حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے، حضرت عبدالمطلب کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں۔ ان کا نام ہے البیدا ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چونکہ دور کے رشتے، سگا رشتہ ہے نانی کا، اور نانی ہے حضور کے پھوپھی، تو اس طرح دور کے رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں۔ اتنا پیارا رشتہ ہے آپ کا آپ سے۔ تو صحابی کے بارے میں تو ہمارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کرام سے بھلائی کا ہی ارادہ فرمایا ہے، اور ہدایت کے ستارے ان کو حضور نے قرار دیا ہے کہ الصحاب کالنجوم، جس طرح ستارے رات کو روشن ہوتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں، راہ بتاتے ہیں اور گمراہی سے بچاتے ہیں، سمندروں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں جائیں گے تو ستارے آپ کو رات کو روشن ٹمٹما کر راستہ بتائیں گے، تو صحابی بھی یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی بھی صحابی کی تم پیروی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آج تو بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 ذی الحجہ کو آپ کا عرس مبارک ہے، منایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہر جگہ پر بے راہ روی، دنیا داری، افراتفری، فتنہ و فساد، قتل و غارت، بے راہ روی، خون سوکھ گئے، خون سفید ہو گئے، دوستیاں ختم ہو گئی، اور یہ سارا سلسلہ پرفتن دور میں ہوا ہے۔ ہم کس کی لے خبر، ہمیں اپنی خبر نہیں، تو صحابہ کے بارے میں، ان کے آراس، ان کی ولادت، ان کی شہادت کیسے یاد کر پائیں گے؟ جبکہ اسلاف کو یاد کرنا، ان کی سیرت پڑھنا پڑھانا، ان کے آراس کے دن کو یاد کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ رہا ہے، اور آج بھی طریقے پر ہیں اور آخر میں بھی طریقے پر رہیں گے کہ ہمیں ان ایام کو یاد کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا۔ اب ظاہر پیر کے اندر دیکھ لیں، اہل سنت میں سے اگر کوئی بندہ کوئی گستاخی کر دے صحابہ کرام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے، کوئی آپ کا ایسا ہے جس پر یوں انگلی کر کے کھڑے کہ یہ بندہ ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، یہ گستاخ کو جواب دے سکتا ہے زبانی دلائل کے ساتھ؟ نہیں۔ کتنی مساجد ہیں ہماری، لوگ ویڈیو بنا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اہل سنت یتیم ہو گئی اس شہر میں۔ میں وہ جرنل بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی کہ نہیں، پوری دنیا کی۔ تو دشمن ہم پر ہنستے ہیں کہ ان کا اہل سنت کا جو ہے سلسلہ یہ یتیم ہو گیا۔ کتنی بڑی مسجد ہے وہ دکھائیں گے، کوئی عالم نہیں ہے ان کا۔ اتنی بڑی مسجد ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے ان کا۔ اتنا بڑا ادارہ ہے، کوئی رہنما نہیں ہے ان کا۔ تو کمزوری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے کمزوری۔ تو ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت حضور کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علماء سے مربوط رہیں، ہر وقت ان سے سیکھیں، عقائد سیکھیں اور اپنے عقائد کا تحفظ کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جس مسجد میں جہاں کوئی کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کریں، بڑا عالم لائیں، بڑا مفتی لائیں، تاکہ یہ دشمن عناصر لوگ کوئی حجت و حیل نہ کر سکیں یا نہ ہی شکایت کر سکیں کہ ان کا اتنا بڑا ادارہ ہے، کوئی عالم ہی نہیں ہے، یتیم ہو گئی ہے۔ ان کی فکریں یتیم ہیں، یہ خود یتیم ہیں۔ تو بہرحال ان سے کہیں ہمارے جو علماء ہیں وہ ادارے کے محتاج نہیں ہے، چلتی پھرتی تلوار ہے ننگی، جب چاہو آج اپنی گردن کٹوا سکتے ہو۔ تو حضرت رقیہ سے نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ رشتے میں حضرت عثمان جو ہیں حضور کے کیا ہیں؟ بھانجے ہیں، بھانجے ہیں۔ تو ایک بار یہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ زوج فاطمہ خیر من زوجی، کہ میرے جو شوہر ہیں حضرت عثمان، اس سے فاطمہ کے جو شوہر ہیں حضرت علی سے، حضرت علی جو ہیں میرے شوہر سے بہتر ہیں۔ مطلب سوال نہیں کیا کہ کیا بہتر ہیں، نہیں، سوال نہیں کیا، انہوں نے بتا دیا کہ میرے شوہر سے فاطمہ کا جو شوہر ہے وہ بہتر ہے۔ دونوں بہنیں ہیں نا، آپس میں بہنیں ہیں، تو اس طرح۔ لیکن ہمارے ہاں اپنے پیو دے گھر میں نہیں، میرا شوہر چنگے تھے، میرا شوہر سونا تھا، میرا ہوئے کہ حضور کے شہزادے ہیں، تربیت یافتہ۔ یہ فرمایا فاطمہ کا جڑا شوہر ہے وہ بڑے پیارے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اویں تا حضرت علی دی وڈی فضیلت ہے، حضرت علی بہتر ہیں، حضرت علی فضیلتیں والے، لیکن حضرت عثمان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔
حضرت عثمان سے بہتر کوئی نہیں ہے. مطلب اپنی بیٹی کا دل نہیں دکھایا کہ اگر بیٹی نے بطور عاجزی حضرت علی کی تعریف کر دی ہے تو میں اپنی بیٹی کو بھی تاج پہنا دوں کہ تیرا شوہر بھی کوئی کم نہیں ہے, تیرا بیٹا بھی افضل ہے, فضیلتوں والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام لائے تھے اور اسلام قبول کیا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نمبر ہے وہ ہے 40واں. 39 ایمان لانے کے بعد 40واں کا عدد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو ان کا عرس ہے, اور 12 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے, 12 سال تک خلافت فرمائی ہے, اور مسلمانوں کے یہ خلیفہ ہیں. حضرت عثمان غنی کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہے کہ جو میں نے عرض کی کہ 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے حضور کی شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں, اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی نا تو یک کے بعد دیگرے ہر بیٹی کی وفات کے بعد میں دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت عثمان کا ذکر خیر ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سراپائے نور ہے. عرض کیا گیا نور کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا میں نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا ہے, اس لیے اللہ پاک نے عثمان کا نام ذوالنور رکھا ہے, اور جنت میں ان کا نام ذوالنورین ہوگا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. مطلب کیا ہے کہ ان کو جو فضیلت ملی وہ اللہ کی طرف سے ملی کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح اللہ کی اجازت سے آیا تھا. جبریل پیغام لے کر آئے تھے کہ ان کا نکاح ان سے کر دیں. یہ بیٹی کی خیرات ملی حضرت عثمان کو, اور اس کے علاوہ بھی جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, یعنی جو بھی فقیر ہے وہ حضور کے در کا غلام ہے, منگتا ہے اور لے کے جا رہا ہے. تو کہا نور کی سرکار ہے, کوئی عام ہستی تو یہ ہے نہیں, 2 جہاں کی کنجیاں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں, تو نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. تو جو بھی گدا لے کے جا رہا ہے لے جانے دو, یہ نور کی سرکار ہے, کوئی کمی لبوا ہے آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کیوں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. تو یہ تو نور کی سرکار کا ہے, کیا اس میں توڑا نور کا. پھر اس کے بعد پھر ہم بھی تو عرض کریں گے نا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. حضور سے محبت دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے معاملات سے نجات کا ذریعہ ہے اگر کسی کے نصیب میں یہ محبت آ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت میں اعزاز سے نوازا گیا, اور ایک آیت کے اندر یہی فرمایا گیا 2 شخصوں کا ذکر ہوا, ایک برے شخص کا ذکر ہوا اور ایک اچھے شخص کا ذکر ہوا. اور جو اچھے شخص کا ذکر ہوا اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جو برے شخص کا ذکر ہوا اس سے مراد آپ کا غلام, کافر غلام, اس کا ذکر ہے کہ نہ تو یہ راہ راست پر ہے, نہ صراط پر ہے, نہ ہی یہ ہدایت پر ہے. یہ بڑا ہی نافرمان, بڑا ہی نکما, بڑا ہی نکٹو, بڑا ہی گندا, بڑا ہی غلیظ, بڑا ہی بے چس بندہ ہے. اور فرمایا کہ دوسرا شخص کیا ہی پیارا بندہ ہے, صراط مستقیم پر چلنے والا ہے.
دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، برائی سے منع کرنے والا ہے، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والا ہے۔ تو اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طرح بیکار بندے کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی، اور اس طرح کا واقعہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے مخلوق سے محبت بھی کی، تو اللہ نے مخلوق سے محبت کرنے کے بعد اس کا خیال بھی رکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کفر اور ایمان پر تعریف اور پھر پکڑ کیوں فرمائے گا؟ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے ان سے پیار کیا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر جہنم میں کیوں ڈالے گا، کیوں دھکیلے گا؟ تو یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کر کیا۔ ہم کلام تو ہوتے تھے، جا کر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور کھیتی باڑی کرو اور گندم اگاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے 6 ماہ تک گندم اگائی۔ گندم اگانے کے بعد پھر وہی آئی کہ اب اس کی گندم نکالو، جس کو ہم تھریشر کے ذریعے سے گندم گہانا کہتے ہیں۔ جب گندم گہانا شروع کی تو بھوسا ہوا علیحدہ، گندم ہوئی علیحدہ، اور گندم تعداد میں مقدار میں تو کم لگ رہی تھی، بھوسا بہت زیادہ اوپر پلڑا بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی کے ذریعے اے موسیٰ یہ ہے قابل استعمال اور ناقابل استعمال چیزوں کی مثال، یہ بھوسا پڑا ہے، یہ گندم پڑی ہے، اب تو بتا کہ ان دونوں میں سے کس کو چنے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ ضرور میں نے جس چیز کے لیے جس چیز کو اگایا ہے میں اس چیز کو لوں گا، میں تو گندم کو لوں گا۔ تو بولا جب تو گندم کو لے گا تو میں خود خدا ناپاک چیز کو کیسے لوں گا؟ میں بھی پاک ہوں، پاک چیز لوں گا۔ تو کافر تو نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس لیے تو اپنی قوم کو جا کر جواب دے دے کہ اگر تم بھوسے کو پسند کرتے ہو تو جاؤ جہنم میں، اللہ تو گندم کو پسند کرتا ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے، ایمان والوں کو پسند کرتا ہے، تاکہ دنیا میں ان کا بھی آنا آزمائش، ہمارا آنا بھی آزمائش، اگر ایمان پر سلامت رہے تو وارے نہیں ہارے، اور اگر بھٹک گئے تو بھوسے کی طرح ہم بھی جہنم میں۔ تو قابل استعمال چیزوں کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، ناقابل استعمال چیزوں کا استعمال مفید نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھوسے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے قوم کو جواب دیا ہے کہ کافر اسی کی مثال ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے، رہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رہیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کے جو اہل ہیں مسلمان ہیں، عاقل بالغ مسلمان۔ یامر بالعدل، یہ جو عثمان ہے یہ عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے فرمایا یہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے اپنے ابو جان رحمت علی میان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے سر مبارک میں کنگھی پھیری، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی کو کیسا پایا؟ یعنی اپنے داماد کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، اور بیٹی خدمت کر رہی ہیں، کنگا دے رہی ہیں اپنے ابو کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ عرض کیا وہ بہترین آدمی ہے، اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے ابو کو بتایا وہ بہترین آدمی ہے۔ فرمایا اکرمیہ فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے اگر حسن اخلاق میں سے میرے مشابہ ہے تو وہ عثمان ہے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے عثمان میرے مشابہ ہے، جس طرح میری مثال اخلاق کے اعتبار سے دی جاتی ہے، مکارم الاخلاق پر فائز ہیں، تو میرے بعد مخلوق کے اندر عثمان کی بات کی جاتی ہے کہ اخلاق میں یہ اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں اور جنتی بھی ہیں، راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو میرے پڑوس میں رہنے کی سعادت ملی، 40 دن اور 40 راتیں عثمان نے میرے پڑوس میں گزاری، اس دوران میں نے اس کی جانب سے پانی گرنے کی بھی آواز نہیں سنی،
فنعم الجار عثمان، کتنا ہی پیارا پڑوسی ہے عثمان۔ کتنی کمال کی بات کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے بہترین پڑوسی قرار دے دیں اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا پھر میں برا ہوں، کیسے پتہ چلے گا اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم نے بھلائی کی تو واقعی تم نے بھلائی کی، اور اگر یہ کہتے سنو کہ تم نے برائی کی تو واقعی تم نے برائی کی، کہ تمہاری اچھائی اور برائی، تمہارے اچھے اور برے ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پڑوسی کو دے رہے ہیں۔ اور حضور پڑوسی ہو کر اپنے پڑوسی عثمان کی تعریف کر رہے ہیں، اور اچھا پڑوسی کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ پڑوسی۔ تو پتہ چلا کہ جس حضور نے ہم کو اچھے اور برے ہونے کے حوالے سے پڑوسی کو سرٹیفکیٹ بنایا ہے، معیار بنایا ہے کہ تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کرے تو تم اچھے ہو، تمہارا پڑوسی تمہاری برائی کرے تو تم برے ہو، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خود حضور نے پڑوسی کی تعریف کے اعتبار سے اچھا، برائی کے اعتبار سے برا کہا ہے، تو خود آپ کے پڑوسی عثمان ہیں، اور حضور نے تعریف کی ہے کہ اچھے پڑوسی، میں نے پانی گرنے کی آواز نہیں سنی، اور 40 سال، یعنی یہ کیا ہیں؟ اچھے پڑوسی ہیں۔ تو حضور نے خود ہی تعریف فرما دی، خود ہی بیان دے دیا کہ یہ اچھے ہیں، تو پھر مجال ہے کسی کے کہ حضرت عثمان کو برا کہہ سکے یا اعتراض کر سکے؟ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہماری اچھائی اور برائی ہمارے پڑوسی کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ اگر ہمیں اچھا کہتا ہے تو ہم اچھے ہیں بحکم حدیث، اگر وہ برا کہتا ہے تو ہم بڑے ہی برے ہیں بحکم حدیث۔ تو اب تعصب کی بنا پر جو آپ کو برا کہے اس کا علاج نہیں ہے، اور اس کی بات اس حدیث پاک میں بھی نہیں ہے۔ تعصب کی بنا پر کوئی بھی کسی کو برا کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے، مطلب واقعی وہ بندہ بھی سنجیدہ ہو، بندہ بھی اچھا ہو اور سچا ہو اور کھرا ہو، لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہوں، ایسا نہ کہ پورے علاقے میں اس کا جھنڈا لگا ہو شر کے اعتبار سے، اور وہ شریر بندہ آپ کو کہہ دے کہ تم برے ہو، تو اس شریر کے کہنے سے تم برے نہیں ہو جاؤ گے، تم اچھے ہی ہوگے اگر تمہارے اچھے لوگ تمہیں اچھا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کے خیال رکھنے کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث پاک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ تعالیٰ کی قسم کہہ کر یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ کس کا پڑوسی کس کے شر سے محفوظ ہے؟ شادی آ جائے تو پورا محلہ سر پر اٹھا لیں گے، گانے بجانا، ڈیک لگانا، گانے لگانا، شور مچانا، ڈانس کرنا، مستی کرنا، شور کرنا، شرابہ کرنا اور پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ تو یہ حضور نے 3 مرتبہ قسمیں اٹھا کر فرمائی کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی سے محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو۔ حضور کی تعلیم ہم پڑھیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے، اچھا پڑوسی کیسا ہوتا ہے اور بہترین پڑوسی کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم آخرت کی راہ پر چلنا شروع کر دیں تو قدم قدم پر رہنمائی رسول اللہ کے فرامین کریں گے، پھر ہماری تربیت ہوگی کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، میں کسی کو آزمائش میں مبتلا نہ کروں۔ یہاں مریض کروٹیں بدل بدل کے دوائیاں پی رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑوسی مریض کا بھی خیال نہیں کرتا، نہ شادیوں میں نہ عام دنوں میں۔ اگر اس کو سمجھایا جائے آواز کم کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی، کیوں آواز کم کروں، میرا ڈیک میری مرضی، میں کہتا لاگ نو لتر تے سٹو دو کھتی دے وچ والا کو میرا کھوا میری مرضی۔ مطلب ہے کہ ہر کسی کو سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے لوگ بڑے جری ہو گئے ہیں، تو ہمیں ان کو سمجھانا ہے۔ بہرحال جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی پیاری بات ہوئی کہ یہ یامر بالعدل، اللہ نے فرمایا یہ اچھی باتیں کرنے والا ہے، یہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اچھی بات کا حکم دینے والا ہے۔ تو ہم بھی ہر وقت اچھی بات کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں، تو اس طرح بہت بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ سن لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یتیموں کی کفالت بھی کیا کرتے تھے، یعنی جو یتیم ہوتے ان کی کفالت فرماتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک یتیم بچے کو آپ نے پال پوس کر بڑا کیا،
پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد یتیم بچہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے کوئی عہدہ دلا دیں، مجھے کوئی منصب دلا دیں. تو نے کہا بیٹا منصب کی تمنا مت کرو، عہدے کی تمنا مت کرو، تو اور کچھ چاہیے، تمہاری کفالت میں کمی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری کمی پوری کر دوں گا، اور تم میری کفالت میں ہی رہو، تمہیں سب کچھ ملے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے پالا ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک تمہیں پالتا رہوں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے اگر عہدہ نہیں دیتے ہیں تو پھر مجھے آزاد کر دیں، اب میں جوان ہو گیا ہوں، خود کماؤں گا، خود ہی کھاؤں گا. تو نے کہا اچھا بہت ہی اچھی بات ہے. آپ خوش ہوئے. انہوں نے کہا اچھا رکو ابھی. آپ گھر گئے، سواری لے آئے، سواری پر سامان لاد دیا، کھانے کا، پینے کا، برتن کا، پہننے کا، برتنے کا، کیش بھی ڈال دیا، اور گلے سے لگایا، ماتھا چوما کہ پوری زندگی تیری کفالت کی ہے، اب تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سامان بھی لے جا، اللہ تیرا حافظ ہو، اللہ تیری حفاظت فرمائے. تو اس طرح یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے. ہم کہا کہ چلو تیری مرضی بھائی، تو جاتا ہے تو جا، تو جانے والے کو تھوڑا سا نواز بھی دینا چاہیے. یہ سنت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس طرح آپ مشہور تھے اس حوالے سے کہ آپ غریب پرور تھے، مسکین پرور تھے، اور فقیر پرور تھے، اور یتیم پرور تھے. آپ یتیموں کی کفالت بھی کرتے تھے اور مدد بھی کیا کرتے تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب یتیم کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، یا اس کا دل دکھایا جاتا ہے، یا اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے رونے کے سبب عرش الہی کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں یتیم کو کس نے رلایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم. ارشاد ہوتا ہے گواہ ہو جاؤ، جو اس روتے یتیم کو خوش کرے گا میں روز قیامت اسے نعمت عطا فرما کر اس کو راضی کروں گا. تو آج دنیا میں غریبوں کی مدد کرو، اللہ قیامت میں آپ کو راضی کرے گا. یتیم کا دل مت دکھاؤ، یتیم کی دل آزاری مت کرو، یتیم کو مت رلاؤ کہ یتیم یہاں روتا ہے عرش الہی وہاں کانپتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آتا ہے، اس بندے پر غضب فرماتا ہے. بہرحال دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ جو بھی اس کو ہنسائے گا، جو بھی مسکراہٹ اس کو دے گا، جو بھی اس کی کفالت کرے گا، جنت میں اس کو راضی کر دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، راضی بھی کر دوں گا. ظاہر ہے بندہ جنت کے علاوہ تو راضی ہونا ہی نہیں ہے بندے نے، وہ راضی ہوگا اللہ سے جنت لے کر. تو جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا تو جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کی خوشحالی بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ مادی زندگی ہے، دنیا میں ہے، درہم دینار کی کھنکھناہٹ ہے، پیسے کی چمچماہٹ ہے، دنیا کی چمچماہٹ ہے، عہدے کی چمچماہٹ ہے. تو یہ اس میں ہم کھو گئے ہیں، اور آخرت کی جو نیکیوں کا نور ہے وہ ہم سے بہت ہی دور ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہونا چاہتے. پھر نیکیوں کا نور لے لو، نیکیوں کا نور اپنا لو، نیکیوں سے محبت کر لو. تو اس طرح آپ کا جذبہ کیا بنے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دو ادائیں کہ اتنا نیکیوں سے پیار کرتے، اور سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے؟ آپ جتنا بھی نیکیاں کریں گے نا آپ کو ثواب اتنا ملے گا جتنا اس نیکی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس نیکی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے. اس کو وہ ملنے والا ہے جس کی ادا کو اس نے ادا کیا ہے، تو وہ ہے ادائے مصطفیٰ. اس کی نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی خوشنودی میں ہے. حضرت عثمان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوا کر کھایا اور تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا کی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ یہی کھایا تھا، پھر اسی طرح کیا تھا، تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ جان بوجھ کر صحابہ کرام حضور کی ادائیں ادا کیا کرتے تھے. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے. اب وضو کرتے ہوئے مسکرائے، اس میں کیا ہمیں تو پاگل کہیں گے، مولوی پاگل ہو گیا، لگ دے کوئی صدمہ یاد آ گیا کہ. تو اگر میں بھی آج مسکراؤں گا نا تو حضور کی ادا کو ادا کروں گا، لیکن آپ مجھے بے وقوف کہیں گے. لیکن دنیا بے وقوف ہے، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. آپ صرف حضور کی اداؤں کو ادا کرتے جائیں کہ اجر بھی حضور دیں گے، اور حضور کے صدقے اللہ حضور کی ادا کو ادا کرنے کی برکت سے آپ سے راضی بھی ہوگا، آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے. فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ سرکار کو اسی طرح اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
مسکرانے کی اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اضحک اللہ سنک، جب تمہارا کوئی مسلمان مسکرائے نا، اس کو مسکراتے ہوئے آپ یہ دعا کرو اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھے مسکراتا ہوا رکھے. یہ اسلام ہے، یہ طریقہ کار ہے. لیکن کسی کی ادا کو ادا کرتے تھے، حضور کی ادا کو ادا کرتے ہوئے وجہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دعا ہے اضحک اللہ سنک، اس کا سبب ہے دوسرے کا مسکرانا. آپ مسکرائیں گے تو اب میں دعا پڑھوں گا، یہ وجہ ہے. لیکن حضور کی ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ سبب کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. بس آپ کا جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ میں نے حضور کی ادا کو ادا کرنا ہے. وضو کرتے ہوئے مسکرائیں، جیسے حضور اپنا حضرت عثمان مسکرائے، پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ بولا حضور نے ایسے وضو کیا تھا پھر مسکرائے تھے، میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا پھر، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو ادائے مصطفیٰ کے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. جب آپ حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگیں گے نا، حضور کی ادائیں آپ کے نقش زیر نقش ہونے لگیں گی. پھر آپ کا دل کرے گا کہ حضور نے کھانا کیسے کھایا تھا، آپ ویسے کھانا کھائیں گے. حضور مسکراتے تھے تو میں بھی مسکراؤں گا. حضور چلتے کیسے تھے میں بھی ویسے چلوں گا. حضور معاملہ کیسے فرماتے تھے میں بھی ویسے کروں گا. تو ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن قرضہ ابھی تک نہیں اترا. عید کو بھی عرض کیا تھا 1,80,000 دے دیا، باقی 60,000 باقی 60,000 قرضہ دینا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ادائے عثمان غنی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے حکم فرمایا کہ بیر رواں کون خرید کر مسلمانوں کو وقف کرے گا؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں وقف کروں گا. آپ نے اپنے مال میں سے حضور کے فرمان پر کنواں وقف کر دیا. تو آج قرضہ اتار دیں، حضور کی ادا کو بھی ادا کر لیں، عثمان غنی کی ادا کو بھی ادا کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق